کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ، کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات، یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی؟ کیا اللہ کا ذکر، کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے مل رہی ہے، ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے، یقین کیجئے، دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے. یہ ٹریجر ہے، ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ ہمسیلف وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ، آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے، where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university? What's my GPA? ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے. نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے، اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، دین نو دیٹ یو اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، دین دس از اے ویک اپ کال. پلیز دس از اے ویک اپ کال. دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد عمل صالح ہے. بس پلیز اف یو وانٹ ٹو نو یور اسٹینڈنگ بفور اللہ، دین لک ایٹ یور روٹین اینڈ پونڈر اینڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا بیسٹ روٹین. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. بیوٹیفل حدیث. دس sincere advice comes from the most sincere man on earth. اللہ کے نبی سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust. یہ حرص کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں. کبھی بھی یہ حرص ختم نہیں ہوگا. ہم چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے. We will only be wanting more. Endless road. Dead end ہے. Trust me, dead end. And Allah forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے جو اس سے ریپینٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس حرص میں، اس گریڈ میں، اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا. ہم فیم کے لیے، ہم عورت کو پانے کے لیے، ہم پیسے کو پانے کے لیے، ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے، حرام ریلیشن نبھانے کے لیے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے
چلے جاتے ہیں اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے. وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا, سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا, پریشان ہوتے رہنا, ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا. یہ نیچرل چیزیں ہیں, یہ ہم سب فیل کرتے ہیں, اور یہ روح کی پکار ہے, یہ روح کی چیخ ہے. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تزکیہ کر رہا ہے, قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے, قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, ابن آدم کدھر جا رہے ہو, where are you heading, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہا ہے ابن آدم, کدھر چل پڑا ہے, کدھر نکل پڑا ہے. اس لیے تو نہیں بنا تھا تو, یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things, you are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, where are you heading, where are you going, it has no end, this is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah chapter number 10 verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں, یا ایھا الناس, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, ہیومینٹی, ہیومن بینگز, تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے, تمہارا کریٹر who is one, he is talking to you. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے, واز آیا ہے. واز کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے, انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, حلال کی طرف آؤ, حرام چھوڑ دو, مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو, مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. We all know this will lead nowhere, this is all fake. We all know کہ ہم کب wanna be بن رہے ہوتے ہیں. We all know کہ who we really are. We all know this is just fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ, قرآن واز کر رہا ہے ہمیں, قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ, اس آنکھ سے دیکھو, قرآن کی آنکھ سے دیکھو, قرآن کے ویژن سے دیکھو, you will understand the realities of life. اور وہ ہمارے سامنے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے, کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں, ذلت, رسوائی, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں, اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں شفا ہے, اس میں کیور ہے, فار دیٹ وچ از ان دا صدور, وچ از ان دی بریسٹ, جو سینوں میں بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں, حسد ہے, جالسی ہے, ریسزم ہے, ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں, ایک دوسرے سے عداوت ہے, ایک دوسرے سے جالسیز ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے, یہ دل کی بیماریاں, یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے, انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے, ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ, ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے, ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے. تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے جتنی بھی روحانی بیماریاں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے, جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا, انٹالرنس ہو گئی, ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے, صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے, صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے اسٹیٹس کا ہے, صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے اسٹیٹس کا ہے, باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا, یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے, جو دل سخت ہو جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے,